تری پالپور میں علی ریحان کو آج دوسرا روز تھا۔ پری محل میں اس کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ وہ نواب صاحب کا انتہائی قابل احترام اور معزز مہمان گردانا جا رہا تھا۔ اس نے نواب شہباز خان سے سب کچھ اور بلا کم و کاست گزوش گزار کر ڈالا تھا۔ فرنگی سامراج کی غاصبانہ سازش سے لے کر ان کا ریاست ناگرہ کے مہاراجہ چندر گپتا سے گٹھ جوڑ اور سب سے آخر میں خاور حیات نامی اس بد نصیب آدمی کا وہ پراسرار پیغام جو نامنوسی زبان میں لکھا تھا، وہ پیغام بھی اس نے نواب صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے انسپیکٹر منظور اور سراج خان سے متعلق بتایا کہ کس طرح یہ پولیس افسر اسے زبردستی گھیر کر سراج خان کے پاس لے گیا تھا اور اس کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ اس کے علاوہ راستے میں رازدانوں کے جس ٹولے نے ان پر حملہ کیا تھا، اسے پکا یقین تھا کہ وہ بھی سراج خان کے آدمی تھے اور جو ان کا سرغنہ زخمی ہوا تھا وہ بھی۔ تاہم علی ریحان کے لیے یہاں بھی ایک چونکا دینے والی اطلاع پہلے سے موجود تھی، یعنی ریاست ناگرہ کے مہاراجہ چندر گپتا کا اچانک انتقال۔ کیونکہ وہ کوئی عام نہ تھا، اس لیے اس کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چار دانگ میں پھیل گئی تھی۔ بہر کیف ان بتائی ہوئی ساری باتوں سے قطع نظر نواب شہباز خان نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر علی ریحان کو اپنے گلے سے لگایا اور نہایت متاثر کن لہجے میں اس سے بولے تھے، نوجوان، تم ایک بہادر اور سچے مسلمان ہو۔ تم نے اللہ کے حکم اور اس کے نام سے جو نیک عہد اپنے دل میں باندھا تھا، بلا شبہ اسے تم نے پہاڑ جیسی صورتیں برداشت کرنے اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر نہایت ذمہ داری سے پورا کرنے کے فرض شناسی اور وطن پرستی کی شاندار مسائل قائم کی ہے۔ تمہارا یہ سارا کام ایک ایسا خزانہ ہے جس کا نعم البدل تو میرے پاس بھی نہیں۔ میرا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ میں نے جس کام کو پورا کرنے کا عزم کیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آ کر پورا ہوا۔ علی نے مستحکم لہجے میں کہا، لیکن میں سراج خان کے متعلق ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ واقعی آپ کے سگے بھائی ہیں، اور کیا خاور حیات نامی آدمی نے جو پیغام مجھے آپ کو دینے کے لیے میرے حوالے کیا تھا وہ سب کیا تھا؟ نواب شہباز خان نے ایک گہرا ہنکارا بھرتے ہوئے علی ریحان کا کاندھا ہولے سے تھپ تھپایا۔ اس کے بعد اپنی اونچی پشتگاہ والی کرسی پر پراجمان ہو گئے۔ برخودار، ہم اسے اپنی بدقسمتی ہی کہیں گے کہ سراج خان ہمارے ہی خاندان کا خون ہے۔ وہ ہمارا چھوٹا سگا بھائی ہی ہے، مگر بہت ہی کم ظرف، لالچی اور بے ضمیر انسان ہے۔ ہم نے تو اسی دن اس ناہنجار سے قسم کا رابطہ توڑ ڈالا تھا جب سے ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ اس کے فرنگیوں کے ساتھ خفیہ روابط ہیں، اور یہی نہیں، وہ ان کی پٹھو گیری بھی کرتا ہے۔ ہم تو اسے ریاست سے ہی بے دخل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، مگر مجبوراً ایسا نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ قانونی طور پر ریاست کے ایک بڑے حصے کے مالک ہیں۔ وہ تھانہ انہی کے علاقے میں آتا ہے۔ انسپیکٹر منظور شاہ کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ تاہم ہم نے سراج خان کو سختی سے اپنے علاقے تک محدود رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ نواب شہباز خان اتنا کہہ کر خاموش ہوئے۔ علی ریحان اس پراسرار پیغام کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھا، لہٰذا ذرا جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، کیا خاور حیات نامی وہ بدنصیب آدمی آپ ہی کا کوئی آدمی تھا نواب صاحب؟ میرا شاید اس پیغام سے کوئی تعلق تو نہیں بنتا، مگر یوں ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی حقیقت جاننے کی جسارت چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور بدخودار، تم اس کا پورا حق رکھتے ہو، نواب شہباز خان نے کھلے دل سے کہا۔ خاور حیات میرا ہی آدمی تھا، اور وہ بدنصیب نہیں بلکہ خوش نصیب تھا جس نے نیک مقصد کے لیے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان دے کر شہادت کا درجہ حاصل کیا اور فرنگیوں کی ایک قبیح اور غلیظ سازش کو بے نقاب کر ڈالا۔ یہ تم نے بھی تو اس پیغام کی جان سے بڑھ کر حفاظت کی اور اسے رزیل پولیس افسر منظور اور سراج کے حوالے نہیں کیا۔ اس نیک مقصد میں تمہارا بھی پورا حصہ ہے۔ وہ کیا پیغام تھا اور کس سلسلے میں تھا؟ علی ریحان بے چین ہوا جا رہا تھا۔ کیا خاور حیات نے بھی میری ہی طرف فرنگیوں کی کوئی جنگی سازش کو بے نقاب کیا ہے؟ نہیں، نواب شہباز خان گمبھیر سے لہجے میں بولے تو علی ریحان کا تجسس مزید سوا ہو گیا۔ تو پھر اس نے ایسی کون سی فرنگیوں کی سازش سے پردہ اٹھایا ہے؟ بہت جلد بازو برخودار، نواب شہباز خان جانے کیوں اسرار بھرے انداز میں اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولے۔ علی ریحان کی بے چینی اب آسمان کو چھونے لگی تھی، تاہم وہ خاموش رہا اور نواب صاحب کے بولنے کا منتظر رہا۔ یہ بہت اہم پیغام تھا برخودار علی ریحان، بالآخر وہ بتانے لگے۔ ان کے بارش سے چہرے پر اب گہری سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ علی کی یکٹک نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ فرنگی سامراج ہمیشہ ہی سے غاصب ذہنیت کا دغا باز اور چور فطرت رہا ہے۔ پہلے ہماری زمین پر چالاکی، مکاری اور دغا بازی سے قابض ہوا، مگر اس پر بس نہ کیا تو اس نے ہماری دھرتی کی قیمتی اور تاریخی نوادرات، خزانے اور بیش قیمت زرد و جواہر پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام اس قدر رازداری اور خاموشی سے کیا گیا کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ پتہ تو تب چلا جب بمبئی اور مدراس کے بندرگاہوں سے چند مہینوں کے وقفوں سے 2 بڑے
مال بردار بحری جہازوں نے یہ لوٹا ہوا مال انگلستان لے جایا جا چکا تھا، اور اب بھی یہ سلسلہ اسی شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ ان میں مغل بادشاہوں کے تخت و تاج بھی تھے، اور شاہان اودھ اور دکن کی سلطنت کا لوٹا ہوا بیش قیمت خزانہ بھی۔ یہ جہاز مہینوں کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچتے تھے، جو بحیرہ عرب سے نکل کر مغربی افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے اور انگلستان جا پہنچے۔ ہمارے حریت پسند باغیوں نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور ایسے چوری اور لوٹ کا مال لے جانے والے مال بردار جہازوں پر حملے کیے گئے تو یہ سلسلہ عارضی طور پر رک گیا۔ خاور حیات کے ایک پورا گروپ ہمارے جرری ساتھیوں کا بھی تھا، جو فرنگیوں کی ایسی کارروائیوں پر خفیہ نظر رکھتے تھے۔ خاور حیات نے ایک بار ان کی کوشش ناکام بنائی تھی، مگر افسوس اس بار وہ اس کے ساتھی ناکام ہوئے اور سب مارے گئے۔ خاور حیات نے سی ہاک نامی ایک بڑے مال بردار جہاز کا سراغ لگایا تھا، جسے مدھرنا کی بندرگاہ سے ذرا دور خلیج کھمبات کی ساحلی پٹی کے قریب ایک ویران اور بے آباد جزیرے سے انگلستان روانہ کیا جانے والا تھا۔ اس گمنام جزیرے کی نشاندہی کے لیے اس کا کوڈ نیم ٹریزر آئی لینڈ رکھا گیا۔ سی ہاک اس ویران جزیرے کے ساحل پر لنگر انداز ہے۔ انگریز فوجوں کی نگرانی میں اس جہاز پر ابھی تک چوری کیے گئے قیمتی ساز و سامان لادنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 100 فٹ لمبا اور بہت مضبوط اور تیز رفتار جہاز ہے۔ سمندری ڈاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں 20 توپیں نصب کی گئی ہیں۔ یہ جہاز پہلے بھی انگلستان کا ایک چکر لگا چکا ہے، اب یہ اس کا دوسرا چکر ہے۔ اس جہاز میں کروڑوں روپے کا سونا چاندی، ہیرے جواہرات، قیمتی تاج، لالو یاقوت، کم خواب بڑے بڑے صندوقوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس جہاز میں انگریز اور پرتگالی ملازم بھرتی کیے گئے ہیں۔ یہ جہاز عنقریب روانہ ہونے والا ہے۔ اس جہاز کا سراغ لگانے اور اس پر حلہ بولنے پر خاور حیات اور اس کے گروپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خاور حیات انگریز فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ان ظالموں نے اس غریب پر بہت ظلم ڈھایا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح زخمی حالت میں بچ بچا کر ان کے چنگل سے نکل بھاگنے کے کامیاب تو ہو گیا، مگر اس بیچاری کی زندگی ہی اتنی تھی۔ خوش قسمتی سے تم اسے مل گئے اور یوں خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کی قربانیوں کو تم نے ضائع ہونے سے بچا لیا۔ نواب شہباز خان اتنی صراحت باتفصیل بتانے کے بعد خاموش ہوئے تو علی ریحان کی آنکھوں سے حیرت اور پھر جوش سے مترشح ہونے لگا۔ اس نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس عظیم پیغام کو ٹھیک مقام پر اور صحیح آدمی تک پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے اپنے انہی جذبات کا اظہار نواب صاحب سے بھی بڑے جوش بھرے انداز میں کر دیا، اور اسی وقت اس کی نظریں غیر ارادی طور پر سامنے سے دائیں جانب والے ایک دریچے پر پڑی جو دروازے کے بالکل قریب تھا۔ وہاں چلمن کے پیچھے سے کسی کا سایہ سا متحرک ہوتا محسوس ہوا۔ میزبان کا گھر تھا اور وہ بھی نواب شہباز خان کا، اس لیے وہ زیادہ دیر وہاں تاک جھانک نہ کر سکا۔ تاہم اسے شبہ سا ہوا تھا کہ کوئی پردے کے پیچھے کافی دیر سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ کوئی نوکر یا پھر مکین مقام؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ برخوددار پیغام پہنچنے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اب اپنے جانثار ساتھیوں کی فرنگی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کا بھی بے حد دکھ ہے، اور یہ تشویش و فکر بھی ہے کہ اب خاور حیات جیسا وہ بہادر اور جری مجاہد دوبارہ کہاں سے لائے جائیں گے۔ میرا بس چلے جو اس فرنگی کرنل اینڈرسن کا خون پی جاؤں۔ کرنل اینڈرسن؟ علی سوالی انداز میں زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، یہی وہ ذلیل فرنگی افیسر ہے جس کے ذمہ چوری کا مال پار لگانا ہے، اور وہی اس کا نگران بھی ہے۔ اس کمزاد نے خاور حیات کو سال تک پہنچایا تھا اور اس کے سارے ساتھیوں کو بے دردی سے ہلاک کر ڈالا تھا۔ نواب شہباز نے پرجلال لہجے میں بتایا۔ یہ ریاست مدھرنا کی ریزیڈنسی میں رہتا ہے، بے حد شفاق اور بے رحم انسان ہے۔ علی کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد پوچھا، کیا سی ہاک کو ثبوت آس کرنے کے لیے آپ اب کوئی دوسرا ٹولہ تیار کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو اصل پریشانی کی بات ہے، نواب صاحب بولے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مہم ہے۔ تم اسی بات سے اندازہ لگا لو بیٹا کہ خاور حیات اور اس کا گروپ ایک نڈر اور انتہائی تربیت یافتہ لڑاکا اور گوریلا مجاہد پر مشتمل تھا، مگر کرنل اینڈرسن جیسے شفاق انسان اور اس کے خونی حواریوں کے نرغے میں آ کر اپنا کیا حشر کر بیٹھا۔ اب ایسے بہادر مجاہدوں کو دوبارہ کدھر سے اکٹھا کروں؟ لگتا ہے ہم شاید اپنے اسلاف اور ان کی قیمتی نوادراتی خزانوں کو ان سفید فرنگی کتوں کے ہاتھوں کبھی بھی نہیں بچا پائیں گے۔ نواب شہباز خان کے لہجے سے ہی نہیں، چہرے سے بھی بے حد درجے مایوسی ہویدا تھی۔ آپ اس مہم کی فکر نہ کریں نواب صاحب، بالآخر علی ریحان نے مضبوط لہجے میں اور باعزم ہو کر کہا تو دونوں باپ بیٹا چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگے۔ آپ پہلے اس مسئلے کا حل تلاش کریں جس کے لیے میں ناگرہ سے یہاں اپنی جان جوخم میں ڈال کر آیا ہوں۔ تب تو کیا تم اس مہم کا بیڑا اٹھاتے ہو؟ سی ہاک کو تباہ کر دو گے اور کرنل اینڈرسن کو بھی فنا کے گھاٹ؟ نہیں بیٹا، یہ بہت جان لیوا اور خطرناک مشن ہے۔ نواب شہباز نے نفی میں سر ہلا دیا۔
میں نے کہا نہ جناب، آپ اس کی بالکل فکر مت کریں، میں اور میرے ساتھی انشاءاللہ اس مہم میں بھی کامیاب رہیں گے۔ علی نے مستحکم لہجے میں کہا، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، فوج آزادی کے سپاہ سالار جنرل شمیر خان کے ایک خاص کمانڈر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ مجھے پہلے اپنے ریاست ناگرہ والے مشن کی رپورٹ دینی ہے جنرل صاحب کو۔ کیا تم جنرل شمیر خان کے مجاہد ساتھی ہو؟ او میرے خدا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی بہادر شخص سے مخاطب ہوں۔ نواب شہباز خان فخر و انبساط تلے لرزتی ہوئی سی آواز میں بولے۔ اس کے بعد علی کے چہرے پر کھنڈی ہوئی سنجیدگی کو دیکھتے ہی فوراً مقصد کی بات پر آ گئے۔ ہمیں فوراً پالن پور کے مہاراجہ مہندر سنگھ سے رابطہ قائم کر کے انہیں موجودہ خطرناک صورتحال اور فرنگیوں کے جنگی عزائم کے بارے میں مطلع کرنا ہوگا۔ جی ابو حضور، اقبال بولا، نہ صرف یہ بلکہ جنگی تیاریوں کے لیے بھی اکسانا ہوگا اور فرنگیوں کے خلاف ایک مشترکہ جنگی حکمت عملی بھی تیار کرنی پڑے گی، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک اہم قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ علی ریحان نے پرخیال انگیز لہجے میں کہا، وہ کیا؟ دونوں باپ بیٹے مستفسرانہ نظروں سے علی کا چہرہ تکنے لگے۔ ہمیں مہاراجہ مہندر سنگھ سے ملاقات سے پہلے ریاست ناگرہ کے نئے گدی نشین راجہ پرتاپ کمار کے نام ایک عدد خط روانہ کرنا ہوگا۔ پہلے اس فرنگی جنرل جان مائیکل اور ان کے جنگی عزائم کا چہرہ بے نقاب کرنا ہوگا۔ یہ بتانا ہوگا کہ ہم ان کی خفیہ جنگی سازشوں سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگل مسلط کی گئی تو چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی۔ اس جنگی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فرنگی ہمیں آپس میں لڑوا کر صرف اپنے اقتدار کو کوہ شمالیہ تک تول دینا چاہتا ہے، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی خنجر گھونپے گا۔ لہٰذا خیر سگالی کے طور پر تینوں ریاستوں کے مصائب خاص کی جنرل میٹنگ کروائی جائے اور یہ بات حتمی طور پر واضح کی جائے کہ تینوں ریاستوں میں سے کوئی بھی فرنگیوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم آج ہی یہ پیغام اپنے قاصد کو دے کر ناگرہ روانہ کر دیتے ہیں۔ علی ریحان کو اپنے دونوں ساتھیوں شازمان اور اریبہ کی فکر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب ان کا وہاں راج محل میں رہنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ نواب شہباز خان سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بولے، ان دونوں کا اب یوں بھی وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو کام وہاں راج محل میں رہ کر کرنا تھا وہ کر چکے، اب انہیں یہاں آ جانا چاہیے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں نواب صاحب، علی نے فوراً ان کی تائید میں کہا۔ میرا خیال ہے مجھے خود ناگرہ پہنچ کر شازمان اور اریبہ کو یہاں لانا ہوگا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں برخودار، ہم اپنا ایک جاسوس وہاں روانہ کر دیتے ہیں جو انہیں یہ پیغام پہنچا دے گا اور انہیں باحفاظت یہاں بھی لے آئے گا۔ نواب شہباز خان نے کہا۔ علی کو یہ تجویز مناسب لگی، وہ خاموش ہو گیا۔ اسی دن نواب شہباز نے 2 قاصد تیار کیے، ایک کو تو مذکورہ خط کے ساتھ ناگرہ روانہ کر دیا، جبکہ دوسرے قاصد کو مہاراجہ مہندر سنگھ کے پاس پالن پور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ فرنگی جنرل مائیکل شاہ ناگرہ ریاست کے مہاراجہ چندر گپتا کے ساتھ یہ گنونی سازش بنائے ہوئے تھا۔ تاہم اب اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا بڑا بیٹا پرتاپ کمار گدی نشین ہے۔ اب ان کے ساتھ فرنگی کیا معاملہ طے کرنے والے ہیں اس کی خبر نہیں، تاہم ہمیں فرنگیوں کی اس سازش سے آگاہ ہو کر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نواب شہباز نے اپنے پیغام میں یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خبرداری اور خیر سگالی کا پیغام ناگرہ بھی روانہ کر چکے ہیں اور نئے گدی نشین راجہ پرتاپ کمار کو مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کی دعوت بھی دے چکے ہیں وغیرہ۔ پالن پور کی ریاست زیادہ دور نہ تھی۔ مہاراجہ مہندر سنگھ کا اسی روز جواب آ گیا اور اس نے نواب شہباز خان سے دوستی کا ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے یہی کہا کہ وہ فرنگیوں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے پہلے بھی ان کے ساتھ تھا اور اب بھی ہے۔ لہٰذا ہماری طرف سے ناگرہ کے راجہ کو یہ چتونی دے ڈالو کہ اگر ناگرہ کے راجہ نے فرنگیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کوہ شمالیہ کا امن برباد کرنے کی کوشش کی تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا پالن پور اور تری پال ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ نواب شہباز مہاراجہ مہندر سنگھ کا یہ جوابی پیغام پڑھ کر مطمئن ہو گیا۔ اب اسے ناگرہ کے راجہ پرتاپ کمار کے پیغام کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اریبہ اور شازمان خوشی کے مارے گلے لگ گئے تھے۔ وہ یوں ایک دوسرے سے دیوانہ وار لپٹ گئے تھے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ حالانکہ اریبہ نے چند ایام قید خانے میں بتائے تھے۔ اریبہ جانے جانا، تمہیں دوبارہ پا کر جیسے میں نے ایک نئی زندگی پالی ہے، اب میں تمہیں خود سے بالکل بھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ شازمان بے اختیاری سے مغلوب ہو کر اریبہ کو خود میں پیوست کرتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ صدیوں پر محیط گھڑیاں کس طرح تمہاری یاد میں گن گن کر گزاری ہیں۔ نہیں، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اریبہ کو اپنے محبوب کی اس بچوں جیسی بے قراری پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اس کے ہنائی لبوں پر ہلکی سی محبت بھری مسکراہٹ دمکی، چہرے کی گلناری پر ہزاروں چمن کے گلاب دہکے، اور پھر وہ نہایت ہلکی آواز میں مدھربا ہوئی، میرے محبوب، اس قدر مجھے چاہت مت دو کہ تقدیر کو پھر ہماری جدائی مقصود ہو تو ہم دوسرے کے بغیر جی بھی نہ سکے۔ کہتے ہوئے اریبہ نے ہولے سے خود کو شازمان کی باہوں کی بے قرار محبت بھری گریب سے الگ کرنے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر شازمان نے پھر اسے خود سے بھینچ دیا۔ کیوں؟
ہم کیوں دوبارہ جدا ہوں گے؟ اللہ نہ کرے۔ خوشی کے اس موقع پر ایسی باتیں تو مت کرو میری جان اریبہ۔ شاہزمان پھر بے چین ہو گیا، گرفت اور مضبوط کر لی، جیسے کسی بچے کو ڈر ہو کہ اس کا من پسند کھلونا اس سے چھین نہ لیا جائے۔ تب بھی اریبہ نے کوشش ترک کر دی اور خود سپردگی میں رہتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی، تمہاری اس وارفتانہ محبت میں خود مجھے بھی کب اختیار رہا ہے میرے محبوب، مگر ہمیں اس نیک مقصد کو بھی مقدم جاننا ہوگا، ہاں اپنی محبت سے بھی بڑھ کر، جس کے لیے ہم نے صرف قبائے الفت ہی نہیں بلکہ کفن بھی سر سے باندھ رکھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم اپنی محبت کا ہی نہیں اپنی جانوں بلکہ جانوں کو بھی نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کرو وعدہ میرے ساتھ۔ اریبہ کی بات نے شاہزمان کی بے خودی کو جھنجھوڑ ڈالا اور اس نے ایک آسے مشابہ سرسی سانس لے کر اریبہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک نامعلوم سی اداسی کی شام اترائی تھی۔ اس حیت قضائی پر اریبہ نے شاہزمان کا ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں تھام لی اور بولی، شاہزمان، محبت صرف جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کے ملاپ کا نام ہے۔ ہم جسمانی طور پر جدا بھی ہو جائیں تو کیا ہماری روح ایک نہ ہوگی؟ شاہزمان کو محسوس ہو گیا کہ اریبہ کس قدر مضبوط عورت تھی اور وہ یہی مضبوطی اس کے اندر بھی دیکھنے کی خواہاں تھی۔ اریبہ، یہ تو میرا مقصد حیات ہے کہ فرنگی غاصبوں کے خلاف ہر محاذ پر ڈٹا رہوں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں خود سے جدا کر کے کسی مہم کی نظر کروں گا۔ شاہزمان نے کہا، ہرگز نہیں۔ اریبہ نے نفی میں سر ہلا دیا، جب ایسی ضرورت پڑے گی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی شاہزمان، اس لیے کہ نہ جانے کیا بات ہے میں خود کو بھی ایک مجاہدہ کے روپ میں سمجھنے لگی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو غلامی کی اس رات کی وہ صبح ضرور نمودار ہوگی جب ہم سب آزاد ہوں گے، آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہوں گے، تب ہماری محبت بھی آزاد ہوگی، پھر تم ہوگے اور میں ہوں گی۔ بے شک بے شک، شاہزمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جب بے قراری اور جذبات کا طوفان تھما تو انہوں نے سنجیدگی سے آئندہ کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ علی ریحان سے متعلق بھی باتیں ہوئی اور اس کی کامیابی کے لیے بھی دونوں نے مل کر خدا کی حضور دعا مانگی۔ اریبہ کی رہائی کے بعد ان کی راج محل سے بے دخلی کا جو حکم نامہ عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا وہ دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ ناچار دونوں کو راج محل چھوڑنا پڑا اور شام کے بعد رات کی اترتی سیاہی کا حصہ بن کر وہ اپنے مکان لوٹ آئے جو شمائل کی ملکیت تھا۔ وہاں اب یہ دونوں اپنے اصل روپ میں رہنے لگے۔ انہیں علی ریحان کی واپسی کا انتظار تھا، اس کے بعد یہ اپنے آئندہ کا کوئی لاہ عمل ترتیب دے سکتے تھے۔ شاہزمان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ ان دونوں کو بھی فوراً ناگرہ سے نکل جانا چاہیے اور تری پال کی طرف کود کرنی ہوئی کی بھلائی ہے، کیونکہ راجہ پرتاپ نے تو اریبہ کو بے گناہ سمجھتے ہوئے رہا کر دیا تھا، مگر فرنگی اریبہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگرچہ وہ دونوں اب اپنے اصل حلیے میں تھے مگر ان کی ڈنڈیاں پڑ سکتی تھی۔ دونوں بھی اس سلسلے میں غور کر رہے تھے اور دوسری جانب اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ راج محل میں متعین لیفٹ روجر کا نائب جان پارکر ان دونوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جس وقت اریبہ کی رہائی اور بعد میں ان دونوں کو راج محل سے بے دخلی کا حکم نامہ ملا اور وہ دونوں یہاں سے کوچ کرنے لگے تو جان پارکر ان کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ جس وقت اریبہ اور شاہزمان فرنگیوں سے بے خبر شمائل کے مکان میں داخل ہو رہے تھے تو جان پارکر کی سوچتی ہوئی نظریں ان کا تب بھی تعاقب کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔